بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو رات کے صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آواز سن لیتا ہے، اور لاکھوں سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سامعین محترم، میں نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں اعتدال رکھا ہے، محبت نامہ رکھا ہے اور امہ مسلمہ کے اتحاد کی بات کی ہے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میرا دین اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم فساد فی الارض کریں۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث یہ نہیں ہونے چاہیے، مسلمان ہیں، یہ مسالک ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی پہچان ہے۔ دوسرا، ہم اہلیان پاکستان ہیں، سندھی، بلوچی، پنجابی، یہ سب بعد میں ہے، پہلے ہم پاکستان ہیں۔ ہمارا سوچ کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور میری ریاست پاکستان میرا ملک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو محسن پاکستان ہیں، جنہوں نے ایک آزاد مملکت کا صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ محنت سے، تدبر سے، عقل سے، کاوشوں سے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہو گئی، اس میں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث تمام پاکستانی بن کر ایک آزاد مملکت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا خطاب کاش میں یاد ہوتا، جس میں انہوں نے یہ باور نہیں کروایا کہ یہ پاکستان کسی خاص مسلک کا ہے، کسی خاص قوم کا ہے، بلکہ کہا پاکستان امت رسول سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس پاکستان کے بنتے ہوئے سلام ہو میرا ان ماؤں پر کہ جن کے بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا تھا اور وہ مائیں کہہ رہی تھی بن کے رہے گا پاکستان۔ سلام ہو ان بزرگوں پر جن کے سامنے ان کے جوان بچوں کے سینے چھنی کر دیے گئے، لیکن وہ کہہ رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان۔ سلام ہو میرا قوم کی ان بیٹیوں پر جن کی عزتیں پامال ہو گئی لیکن پاکستان سے محبت ختم نہ ہوئی۔ پاکستان قربانیوں کا مرکز ہے، یہ وہ گلشن ہے جس میں پانی نہیں، مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اسلام ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اسلام سے وفادار ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اور وطن سے محبت یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری کرتی ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ دنیا کے مختلف اداروں نے، مختلف گروہوں نے، مختلف ایجنسیوں نے کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت پاش پاش کر دیا جائے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ الحمدللہ پاکستان اب بھی موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ وسیلے سے لیا ہے، ہم نے آل محمد کے پاکیزہ وسیلے سے لیا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، میں نے کبھی سیاسی بن کے بات نہیں کی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا بن کے جینا چاہتا ہوں، پاکستان کا بن کے مرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کی زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آج مجھے ایک شعر یاد آ گیا تو میں عرض کرتا چلوں
کہ بتوں کی بستی میں لٹتے تو کوئی بات نہ تھی، قسم خدا کی لٹے ہیں خدا کی بستی میں۔ دشمن ہم پہ حملہ کرتا، دشمن پاکستان کو معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کا ارادہ کرتا تو اتنا دکھ نہ تھا کہ جتنا اپنوں نے ساتھ دیا۔ پاکستان ایک عظیم ریاست ہے، اس کے تمام ادارے بالخصوص ہماری پاک فوج کی قربانیاں شامل ہیں۔ سن 65 آپ کے سامنے، مزید جنگیں آپ کے سامنے، اور ابھی موجودہ دور میں میرے دور کے اس دور کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب پچھلے دنوں یا چند ماہ پہلے بھارت نے ہمیں للکارا نہیں بلکہ رات کے صحرا میں خاموش حملہ کیا، مگر اللہ کے سپاہیوں نے، پاکستان کے مجاہدوں نے نماز فجر کے بعد ایسا جواب دیا کہ وہ انشاءاللہ تا قیامت یاد رہے گا۔ اس کے بعد ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی، کبھی افغانستان کے حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر بات کرنے کا دن، خدا اس پاکستان کا سوچے، اس فرقہ واریت سے، اس مسالک کی بحث سے، ان زوردار مناظروں سے، ایک دوسرے کو کافر کہنے سے اسلام کمزور ہوا۔ اپنے اداروں کو گالیاں دینے سے، اپنی عدلیہ کو برا کہنے سے، اپنی فورسز کو برا کہنے سے دشمن کو تقویت مل رہی ہے۔ ایک جگہ پہ ہو جائے، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جن میں اتحاد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، 313 لڑے تھے ہزاروں کے مقابلے میں، 1000 لڑے تھے ہزاروں کے مقابلے میں، کربلا میں 72 لڑے لاکھوں کے مقابلے میں۔ یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ جذبہ یہ تھا کہ اس میں کہیں پیٹ شامل نہیں تھا، اس میں کہیں جیب شامل نہیں تھی، اس میں کہیں بکنا نہیں تھا۔ افسوس، جس دنیا کے لیے لوگ اپنے ضمیر بیچتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، مر تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ شاہ ہو یا فقیر ہو، قبر کا سائز ایک ہے۔ زمین پہ اکڑ کے چلنے والوں، اس زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، خدا را ایک ہو جائے۔ ہر دشمن کی نظر ہے میرے ملک پر، میرا ملک ترقی کے مناظر طے کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کی توڑ پھوڑ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، اپنے ملک پہ اپنے مسلمان بھائیوں سے انتقام لینا ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ادارے کا بندہ مرے یا کوئی سویلین مرے، دونوں طرف سے پاکستانی مرتا ہے، دونوں طرف سے نقصان پاکستان کو ہے۔ خدا را صبر سے کام لے۔ ہم تو اس نبی معظم کے ماننے والے ہیں جن کو طائف والوں نے پتھر مارے، جناب اسرائیل تشریف لائے اور کہا حضور ابھی اجازت دیں، ان کو ایسے کر دو۔ آپ نے کہا نہیں، آج جو ہاتھ مجھے پتھر مار رہے ہیں ان کی اولادیں کل مجھ پہ درود بھیجیں گی۔ یہ ہے حکمت رسول، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت تک کوئی رسول جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی آل جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سیرت کو اپنانا ہم پہ فرض شامل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، فرقوں میں نہ بٹنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ قرآن نے فرمایا۔ بس دوستو، انشاءاللہ جب ہم ایک ہوں گے تو اس ملک سے بارود کی نہیں درود کی آواز آئے گی۔ بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان غربت کے ہاتھوں سے معاذ اللہ کچھ ڈکیت بن گئے، کچھ ہوا، یہ سب جرم بے روزگاری کا ہے۔ میرے ہاتھ چھوڑ کر
मुल्क के हुक्मरानों से नहीं, किसी दौर के भी हुक्मरान हो, उनसे भी गुजारिश है कि अगर अल्लाह आपको जब मनसब देता है तो उस मनसब जलीला को समझने की कोशिश करें। सदा ये हुकूमत नहीं रहती, सदा ये शान शौकत नहीं रहती। कुछ कर जाए, इस नौजवान नस्ल के लिए कुछ करें, इस कौम के लिए कुछ करें। जिस पाकिस्तान के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, उस कौम के लिए कुछ करें। अदालतों में, ईवानों में बैठकर एक दूसरे पर इल्जाम तलाशी ना करो, काम करो। पता चले तुम जिंदा कौम, पता चले कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक थे, आज भी एक है। मैं फिर अर्ज करूंगा कि खुदारा अपने मुहाफिजों से मत लड़ो। आज मेरे नौजवान दोस्तों, अफगानिस्तान में जिन लोगों ने चंद फौजी जवानों की बेहुरमती की है, लाशों की, क्या समझते हो? क्या समझते हो? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? कौन सा इस्लाम है ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर पेश करने का। फिर गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश करूंगा, जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा, पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए मरो। ये पाकिस्तान हमारा है। इस पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के बाद हमने हासिल किया, तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम किसी दुश्मन की साजिश को कामयाब ना होने देंगे। हम कल भी इकट्ठे थे, हम आज भी इकट्ठे हैं। अजीम पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की मेहनत का पाकिस्तान, उन बहनों और बेटियों के इज्जत लूटने वाले माहौल का पाकिस्तान, जवानों के सीने में गड़ी हुई बर्छियां और घोंपे हुए खंजरों से लिया हुआ पाकिस्तान, ऐसे तो नहीं दे सकते हम। इस पाकिस्तान के लिए जिंदा है, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। दो अपनी पहचान रखें, एक इस्लाम, दूसरा पाकिस्तान। शहादत हमारा विरसा है। शहादत नसीबों से मिलती है, भीख से नहीं मिलती। मेरे नौजवानों, किसी भी तंजीम से आपका ताल्लुक है, मैं हर मसलक की इज्जत करता हूं। आप अपने अपने मसलक का प्रचार करें, दलील के साथ करें, बंदूक से ना करें, कुरान की आयत के साथ, अपने अखलाक के साथ, हदीस नबवी के मुंह से एक दूसरे का एहसास करें। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इक़्तस है, किसी अपने मुसलमान भाई को काफिर ना कहो जबकि वो जुबान पर मेरा कलमा पढ़ रहा हो। अब देखना यह है कि हमने मेराज पे खड़े हुए मौलाना साहब की माननी है या रसूलुल्लाह की माननी है। काबिल इज्जत है आलिम दीन, बड़ी मुश्किल से आलिम दीन पैदा होता है, लेकिन हर असल का कोई नकल होता है। नकली लोगों ने इस पाकिस्तान को पुशबैक कर दिया। इस पाकिस्तान मिट्टी से प्यार करो, ये हमारे लिए सोना है, इस पे दफन हमने होना है, इस पे मेरे अबा इताअत की खबरें हैं। याद रखो दोस्तों, नुकसान किसी का भी हो, आखिरी नुकसान पाकिस्तान का है। बस मैंने आपकी समा खराशी की, उसके लिए माजरत चाहता हूं। अगर मेरी गुफ्तगू से किसी का दिल टूटा हो, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। बस दोस्तों याद रखो, एक हो जाए, इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, आले मोहम्मद के नाम पर एक हो जाओ। इंशाअल्लाह दुश्मन जितनी भी पावर में होगा मुंह के खाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।